کی ایک آیا مبارکہ کا چھوٹا سا حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ رب العالمین نے ایک گروہ کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ گروہ وہ ہے جن پر اللہ کی طرف سے صلوات یعنی رحمت ہے، ورحمہ اور رحمت ہے، برکتیں ہیں اور رحمت ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور اللہ نے اپنی بارگاہ سے اس گروہ کو ہدایت کی سند اور سرٹیفکیٹ عطا فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا یہی لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ اب یہ گروہ کون ہے؟ اس آیہ مبارکہ کے ماقبل 3-4 آیات ایسی ہیں جن آیات میں اللہ تعالیٰ اس گروہ کا تعارف پیش فرماتا ہے کہ ان کو جب رب آزماتا ہے، بھوک دیتا ہے، جانوں کو لیتا ہے، مصیبتیں نازل کرتا ہے، تو جواب میں وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں صبر کا دامن نہیں چھوڑتے۔ تو حضرات محترم، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس کائنات میں 72 کٹا کے پھر بھی سجدہ شکر ادا کرنے والے امام علی مقام امام حسین سے بڑا صابر کون ہوگا؟ کیونکہ ان کے تذکرے چل رہے ہیں۔ تو میں چونکہ مجمع سارا ایسا ہے کہ یہ اکثر جمعے پہ مجھے سنتا ہے اور بالتفصیل میں سارا واقعہ بیان کر چکا ہوں، اور میں بیان کر چکا ہوں کہ 72 جاں نثاروں نے قربانی پیش کی، جن میں 20 افراد بنو ہاشم کے تھے جو امام حسین امام علی مقام کا خاندان تھا۔ ان سب کی قربانی کے بعد امام علی مقام نے خود اپنی جان کا نذرانہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیا، اور امام علی مقام جب اپنے خیمے سے نکلے تو اپنی ہمشیرہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو وصیت فرماتے ہیں کہ اے میری بہن، میرا امتحان ختم ہونے والا ہے اور تیرا امتحان شروع ہونے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں مکہ سے چلا کربلا آیا، مسافر بھی بنا، سفر کی صعوبتیں بھی برداشت کی، اپنے پیاروں کو بھی ایک ایک کر کے اللہ کی بارگاہ میں قربان کیا۔ اور حضرات محترم، میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ امام علی مقام نے جس صبر اور جس استقامت کا مظاہرہ فرمایا، میدان کرب و بلا میں ہر ایک لاش امام علی مقام نے خود اپنے کندھے پہ اٹھائی، 72 افراد کی جانیں ساری ہوئی، سارے لاشیں امام علی مقام نے اپنے کندھے پہ خود اٹھائے اور لا کے خیموں کے پاس رکھے، اور بڑے ہی صبر کے ساتھ، بڑے ہی ضبط کے ساتھ امام علی مقام نے تمام لاشیں اٹھائے۔ امام علی مقام نے بڑے صبر کے ساتھ صبر کا مظاہرہ فرمایا، لیکن 4 لاشیں ایسے تھے کہ جن کو اٹھاتے ہوئے امام علی مقام آپ کا جگر چھلنی ہو گیا، آپ کے آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ وہ 4 لاشیں میرے امام نے بڑی مشکل سے اٹھائے۔ ارے وہ کون سے لاشیں تھے؟ پہلا لاشا ان میں حضرت قاسم بن حسن کا تھا، جو کہ آپ کے بڑے بھائی امام حسن کے بیٹے تھے، اور امام حسن کی شہادت کے بعد حضرت قاسم امانت کے طور پر اپنے چچا کے گھر میں رہتے تھے۔ سب سے زیادہ جب آپ نے اس لاشے کو اٹھایا تو اپنے صبر کا امتحان دینا پڑا، ضبط کا امتحان دینا پڑا، جگر چھلنی ہو گیا حضرت قاسم بن حسن کا لاشا اٹھاتے ہوئے۔ حضرات محترم، دوسرا لاشا جو میرے امام نے
بڑے حوصلے سے اٹھایا اور جگر چھلنی ہو گیا۔ وہ آپ کا قوت بازو، جیسے آپ پنجابی میں کہتے ہیں کہ براب باما ہونیاں نے، وہ آپ کا بازو، آپ کی قوت، آپ کا حوصلہ حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما علیہم السلام اپنے بھائی کا لاشا جب اٹھایا، میرے امام کا جگر چھلنی ہو گیا۔ اور تیسرا لاشا جو میرے امام نے بڑی مشکل سے اٹھایا، حضرات محترم وہ نوجوان جس کو دیکھ کے میرا حسین اپنے نانا رسول اللہ کو یاد کر لیتا تھا، جس کا چہرہ میرے محبوب کریم کے چہرے کے مشابہ تھا، اور جس کی ادائیں میرے محبوب کی اداؤں کی یاد تازہ کر دیتی تھی، جن کی گفتار کا اتار چڑھاؤ، بولنے کا جو مد و جزر ہوتا ہے، بولنے کا جو لہجہ ہوتا ہے، جب حضرت علی اکبر بولتے تھے تو حضرت امام حسین کو اپنے نانا نبی کی یاد آ جاتی تھی۔ حضرات محترمہ پہ شبیہ مصطفیٰ مشہور تھے۔ جب ان کا کٹا پھٹا لاشا جب میرے امام نے اٹھایا، رب کی بارگاہ میں عرض کیا، مالکا، جو میں اپنا بیٹا دیکھ کے اپنے نبی اور نانے کو یاد کر لیا کرتا تھا، آج حسین نے کربلا کے میدان میں اس سے بھی پیچھے ہاتھ نہیں ہٹایا، اس کو بھی تیری بارگاہ میں پیش کر دیا ہے۔ یہ 3 لاشیں بڑی مشکل سے میرے امام نے اٹھائے۔ جو چوتھا لاشا اٹھاتے ہوئے میرے امام کا جگر چھلنی ہو گیا، وہ تھا تو بہت چھوٹا لاشا لیکن تھا بڑا بھارا لاشا، میرے امام کے لیے بڑا بھارا لاشا بنا۔ تھا تو چھوٹا 6 ماہ کا علی اصغر تھا، لیکن اٹھاتے ہوئے میرے امام نے سارا حوصلہ اکٹھا کیا، ساری ہمت اکٹھی کی۔ حضرات محترم، ان ساری قربانیوں کے بعد آپ اپنی ہمشیرہ سے فرماتے ہیں، وصیت کرتے ہیں، اے میری بہن ہمشیرہ، اے زینب، اے علی المرتضیٰ کی جائی، میری یہ وصیت ہے، میرا امتحان ختم ہونے والا ہے، تیرا امتحان شروع ہونے والا ہے۔ اب میں نے جانا ہے میدان جہاد میں اپنی جان کا نذرانہ رب کی بارگاہ میں پیش کر دینا ہے، لیکن یہ جو کٹا پھٹا، یہ جو قافلہ لٹا پٹا قافلہ آل رسول کا، یہ خانوادہ رسالت کا، یہ آل رسول کے یہ جو پھول ہیں، ان کو بحفاظت پہلے یزید کے دربار میں یہ خبیث تم کو لے جائیں گے، وہاں بھی جانا ہے، اور وہاں سے بخیر و عافیت میرے نانے نبی کے شہر میں ان کو پہنچانا ہے، اور قدم قدم پہ اپنے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ امام علی مقام اپنے لیے بھی یہی دعا کرتے ہیں، اللہم آتل حسین صبرا و اجرا، یا الہ العالمین۔ آج حسین یہ دعا مانگ رہا ہے کہ حسین کو اس مصیبتوں کی گھڑی میں صبر بھی عطا فرمانا، اور صبر پہ اجر عظیم عطا فرما۔ حضرات محترم، جب سارے شہید ہو گئے، امام علی مقام خود سامنے آئے، سامنے آ کے للکارا، سامنے سے ایک بہادر اپنے آپ کو بڑا بہادر سمجھتا ہوا سامنے آیا، امام کی تلوار کا نشانہ بن گیا۔ پھر دوسرا آیا، امام کی تلوار کا نشانہ بن گیا۔ سہیل بن بدر غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ عمر بن سعد کو کہتا ہے کہ کن لوگوں کو تم حسین ابن حیدر کے مقابلے میں بھیج رہے ہو، پتہ نہیں تمہیں حسین کی رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے، میرے بیٹوں کو بھیجو۔ عمر بن سعد نے اس کے بیٹے کو بھیجا، امام علی مقام نے جاتے ہی اس کو واصل بجہنم کر دیا۔ پھر وہ خود غصے سے سامنے آیا، امام علی مقام نے اس کو بھی جہنم میں بھیج دیا۔ عمر بن سعد کہتا ہے کہ یہ ایک ایک کر کے آپ جاتے جاؤ گے، لشکر ختم ہو جائے گا، حسین قابو میں نہیں آئے گا، حسین پر چاروں طرف سے تیروں کی بارش کرو۔ جب عمر بن سعد کا یہ آرڈر آیا، کہیں سے تیر آ رہے ہیں، کہیں سے جناب نیزے آ رہے ہیں، نیزے چل رہے ہیں، تلواروں کے وار چل رہے ہیں، اور روایات میں موجود ہے
32 زخم تلوار کے، 33 زخم نیزے کے حضرت امام علی مقام کے جسم مبارک پر تھے۔ جو پہلا تیر چلا وہ میرے امام کی پیشانی پہ لگا، خون نکلا، میرے امام نے وہ خون اپنے چلو پہ لیا، آسمان کی طرف بلند فرمایا اور عرض کیا کہ یا الہ العالمین اس راستے میں حسین کی قربانی بھی قبول فرما۔ تاریخ طبری میں یہ بات آتی ہے، دیگر تواریخ والوں نے بھی لکھا کہ امام علی مقام نے جو وہ چلو خون کا اوپر پھینکا پھر وہ نیچے نہیں آیا۔ حضرات محترم پھر دوسرا تیر جو لگا، جو 3 کونوں والا تھا، امام کے دل پہ لگا، دل کو چیرتا ہوا جسم سے نکلتا ہوا پچھلی طرف سے نکلا۔ امام علی مقام نے گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے تیر پکڑ کے سامنے سے نکالنے کی کوشش کی، لیکن جو 3 کونوں والا تیر پھنسا ہوا تھا وہ نہیں نکلا۔ پھر کیا ہوا؟ امام نے پھر پیچھے ہاتھ ڈال کے وہ تیر کھینچا، جسم سے جدا کیا، کسی نے وار کیا امام علی مقام کے سر مبارک پہ۔ آپ نے اپنی دستار باندھ لی جو پٹی کا کام بھی کرتی تھی، خون کو روکنے کا کام بھی کرتی تھی۔ بے تحاشا زخم لگنے کے بعد حضرت امام علی مقام اپنی سواری سے جب نیچے آئے، آپ سجدے کے بل آئے، حضرات محترم سجدے کے بل آئے، خولی آگے بڑھا اس نیت کے ساتھ کہ آپ کا سر جسم سے جدا کر دے، لیکن 2 قدم آگے بڑھ کے پھر کانپتا ہوا جسم کانپتا ہوا اس کا پیچھے ہٹ گیا۔ شمر پاس کھڑا تھا، کہتا ہے کس چیز کا خوف ہے تمہیں؟ کہتا ہے اور خوف تو کوئی نہیں، جب میں نے دیکھا ہے یہ حیدر کرار کا خون ہے تو اس لیے میری ہمت نہیں پڑی، میں پیچھے ہٹ گیا۔ شمر آگے بڑھا، آپ کا سر انور آپ کے تنے مبارک سے جدا کرنے کے لیے شمر آگے بڑھا۔ حضرت امام علی مقام کی نگاہ جب شمر پہ پڑی، آپ نے فرمایا صدق اللہ و صدق رسولہ، میرا رب بھی سچا ہے، میرا رسول بھی سچا ہے، میرے رسول نے سچ کہا تھا۔ شمر کہتا ہے کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا یہ میرے بچپن کا واقعہ ہے کہ میرے پیغمبر ایک دفعہ خواب سے بیدار ہوئے تو بڑے مضطرب تھے، بڑے پریشان تھے، اضطراب کی کیفیت میں جاگے۔ میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ خواب بڑا عجیب دیکھا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے ایک ابلک کتا جس کے اوپر جناب سفید برس کے داغ ہیں، ایک ابلک کتا آل رسول کے خون میں اپنا منہ ڈال رہا ہے۔ تم نے جب بازو سامنے کیا، تلوار لہرائی، میری نظر تیرے بازو پہ پڑی، مجھے یقین ہو گیا آج سے 50 سال پہلے میرے نانے نے جو مجھے خواب سنایا تھا وہ خواب سچا ہو گیا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے نانے کا یہ خواب، اس کی تعبیر 50 سال بعد میدان کربلا میں مکمل ہوئی۔ حضرات محترم ہر طرف لاشوں کے ڈھیر ہیں۔ حضرت امام علی مقام آپ کی لاش پہ گھوڑے ظالموں نے دوڑائے، کسی نے آپ کا امامہ لیا، کسی نے آپ کی تلوار لی، کسی نے آپ کی زرہ مبارک لی، کسی نے انگشتری اتاری، کسی نے آپ کا پجامہ مبارک اتارا، کسی نے جناب آپ کی ڈھال مبارک کو لیا، کسی نے آپ کی تلوار کو لیا۔ حضرات محترم لوٹ مار کا سلسلہ ان لوگوں نے شروع کیا جو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے تھے، اور امام بار بار ان کو خطبہ دیتے تھے کہ تم ادھر بھی نمازیں پڑھ رہے ہو، ہم بھی ادھر نمازیں پڑھ رہے ہیں، تم نماز میں پڑھتے ہو اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، بتاؤ تو صحیح ہے جو آل محمد کا لفظ پڑھتے ہو نماز میں، بتاؤ تو صحیح اس وقت اس روئے زمین پر آل محمد میں حسین کے علاوہ اور کون تمہیں نظر آتا ہے؟ یہ آل محمد میں ہی ہوں، یہ آل رسول میں ہی ہوں۔ حضرات محترم اس طریقے سے آل رسول کو اس قسم پرسی کے عالم میں حالت سفر میں امت نے کسی نے پوچھا، یہودی نے پوچھا کسی ہمارے سنت کے درویش سے، اس کو پتہ نہیں تھا، وہ پوچھتا ہے کہ یہ حسین نبی کا کیا تھا؟ حسین نبی کا کیا تھا؟ اس درویش نے جواب دیا میں تمہیں کیا بتاؤں، حسین نبی کا کیا تھا؟ مختصر تمہیں سمجھانے کے لیے یہی کہتا ہوں، حسین میرے نبی کی کل میراث تھی جو امت نے لوٹ لی۔
حضرت امام علی مقام آپ نے اپنی جان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، شہید ہو گئے اور بڑی مظلومیت کے عالم میں شہید ہوئے۔ حضرات محترم پھر انہوں نے کیا کیا، عمر بن سعد کے لشکر نے اپنے جو ان کے بندے ہلاک ہو گئے تھے ان کی لاشوں کو اٹھایا، ان کو جناب ان کا جنازہ بھی پڑا، ان کو دفنایا بھی، لیکن آل رسول کی لاشوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا اور ہوا ان پہ ریت پھینک رہی ہے۔ حضرات محترم اپنوں کو دفنا رہے ہیں، آل رسول کا نہ جنازہ پڑھنے کی ان یزیدیوں نے کوشش کی، نہ جناب ان لاشوں کو سنبھالا، حتیٰ کہ یہ کرتے کراتے ان کا نماز جنازہ پڑھتے کھاتے پیتے اتنے میں شام ہو گئی۔ وہ شام آل رسول پہ بڑی مشکل شام تھی۔ حضرت بی بی زینب جو ہمشیرہ امام علی مقام ہے، انہوں نے جب وہ منظر دیکھا تو آپ نے مدینہ المنورہ کی طرف رخ فرمایا اور چند الفاظ ادا کیے۔ حضرت بی بی زینب کے وہ الفاظ ایسے تھے، اپنے تو اپنے رہے، دشمنوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اتنے فصیح و بلیغ الفاظ وہ زینب علی کی بیٹی ہی ادا کر سکتی ہے، کیوں؟ یہ فصاحت و بلاغت مولا علی سے ورثے میں ملی تھی۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو جوامع الکلم ہستی ہے ان سے ورثے میں ملی تھی۔ حضرات محترم حضرت زینب نے مدینہ کی طرف رخ کیا تو کہتی کیا ہے؟ حضرت زینب کے یہ الفاظ تواریخ میں موجود ہیں، عرض کرتی ہیں یا محمد ہو، یا محمد ہو۔ جب مشکل پڑتی ہے تو کوئی اپنوں کو یاد کرتا ہے، حضرت زینب اپنے نانا کو یاد کر رہی ہیں، یا محمد ہو، یا آج کل لوگ کہتے ہیں رسول کو یا کیوں کہتے ہو، نبی کو یا کیوں کہتے ہو، یا رسول اللہ کیوں کہتے ہو، یا محمد کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا نبوت کا گھرانہ تو دیکھو، جب کربلا میں مشکلیں آئیں تو انہوں نے بھی یا رسول اللہ کے نعرے لگائے۔ حضرت زینب آپ بول رہی ہیں یا محمد ہو، یا محمد ہو، صلی علیک اللہ و ملک السما ہو۔ اللہ آپ پر درود پڑھے، آسمان کے فرشتے آپ پر درود پڑھے۔ ھذا حسین بالعراہ۔ حضرت زینب اشارہ کرتی ہیں اپنے بھائی حسین کی طرف، نبی کو بلا رہی ہیں۔ یہ الفاظ تاریخ میں موجود ہیں۔ ہم اہل سنت کوئی آوازوں پہ ہمارا مذہب نہیں ہے، ہمارا مذہب تو ٹھوس حوالہ جات اور دلائل پر مبنی ہے۔ حضرت زینب علیہ السلام اور رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم کو بلا کے اور عرض کر رہی ہیں یا محمد ہو، یا محمد ہو، صلی علیک اللہ و ملک السما ہو، ھذا حسین بالعراہ۔ اے یا رسول اللہ یہ حسین ہے جو کٹا پھٹا ہے، مزمل بالدماء ہے، اس آپ کے نواسے حسین نے خون کی چادر اوڑھ لی ہے۔ وَمَقْتَعُ الْآزَائِ، اس کے اعضاء کٹے پھٹے ہیں۔ یا محمد ہو، وَبَنَاتِكَ سَبَايَا، اور یا رسول اللہ آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنا دیا گیا ہے۔ وَذُرِّيَّتَ وَذُرِّيَّتِكَ مَقْتَلَهُ، یا رسول اللہ آپ کی ذریت کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تَصْفَى عَلَيْهَا الصَّبَا، یہ جو صبا ہے باد صبا ہوا ہے، یہ بھی افسوس کر رہی ہے جب چلتی ہے میدان کرب و بلا سے۔ حضرات محترم وہ رات گزری، صبح فجر کی نماز آل رسول نے ادا کی، ابھی بی بی زینب کا سر سجدے میں ہے تو اٹھایا گیا، اٹھا کے آپ کے بازوؤں کو پیچھے لے جا کے رسیوں سے باندھ دیا گیا ہے۔
پیغمبر کے گھرانے کی عورتیں، اور حضرت محترم اندازہ لگاؤ سلوک کیا ہو رہا ہے۔ حضرت زینب کے بازوؤں کو پیچھے لے جا کر رسے سے باندھ کر ننگے اونٹ کی پشت پر آپ کو بٹھا دیا گیا۔ اسی طرح آپ کے گھرانے کے جتنے بھی افراد شہید ہو گئے تھے ان کے سروں کو اتار لیا گیا، ان کو نیزوں پہ چڑھایا گیا، اور پیچھے پورا قافلہ بیڑیوں میں بیڑیاں پہنے ہوئے اس مصطفیٰ کا قافلہ جو نبی میدان بدر میں جب بدر سے فتح ہوئی، پہلی جنگ اسلام اور کفر کی جب بدر سے فتح ہوئی اور قیدی کفار قیدی کچھ بن کے آئے، وہ رات بدر کے بعد پہلی رات میرا نبی سویا نہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کے اضطراب کی وجہ کیا ہے، سوئے کیوں نہیں، آپ کو نیند کیوں نہیں آ رہی، یا رسول اللہ مضطرب کیوں ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ ان کافروں میں جو قیدی بن کے آئے ہیں، میرا چاچا عباس، ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، بعد میں فوراً ہی پڑھ لیا تھا، لیکن ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ قیدیوں میں گرفتار ہو کے آئے ہیں اور ان کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ان میرے چاچے کے پاؤں میں بیڑیاں ہوں تو محمد کو نیند کیسے آ سکتی ہے؟ اس مصطفیٰ جس کے دل میں امت کا اتنا قدر تھا، اتنی تڑپ تھی، اس کی آل کو اس طریقے سے جناب رسیوں سے ان کے بازوؤں کو باندھا گیا، ہتھ کڑیاں ڈالی گئیں، پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئیں، اور اس طریقے سے مظلومیت کے عالم میں وہاں میدان کرب و بلا سے کوفے کی طرف لے جایا گیا۔ حضرات محترم یہ کون خانوادہ ہے؟ یہ وہ حسین ہے، یہ وہ حسین ہے جس کے ساتھ پیار محمد عربی نے فرمایا، یہ وہ حسین ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ یا اللہ جو حسین سے پیار کرے تو بھی اس سے پیار فرما۔ یہ وہ حسین ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا یا اللہ میں محمد کو ان دونوں سے پیار ہے، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، یا اللہ میں حسن حسین سے پیار کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما، اور اگلی دعا یہ کرتا ہوں میرا جو امتی حسن حسین سے پیار کرے، محمد دعا کرتا ہے یا اللہ تو بھی میرے اس امتی سے پیار فرما۔ حضرات محترم اس طرح آل رسول کے مردوں کے سر نیزوں پہ چڑھا کے جب لے جائے گئے، 13 سر بنو کندہ کے پاس تھے جن کا سردار قیس بن اشج تھا، اور 20 سر بنو حوازن کے پاس تھے، ان کے ساتھ شمر ذی الجوشن تھا، اور 17 سر بنو تمیم کے پاس تھے، اور 20 سر بنو حوازن کے پاس تھے، اور اسی طرح 16 سر بنو اسد کے پاس تھے، اور 7 سر بنو مزہج کے پاس تھے۔ یہ مختلف قبیلوں والے آل رسول کے یہ سر نیزوں پہ اٹھائے یہ چلے جا رہے ہیں۔ جب یہ قافلہ جہاں جہاں سے گزرتا لوگ پوچھتے یہ قافلہ کس کا ہے، بتایا جاتا یہ آل رسول کا قافلہ ہے، یہ حسین ابن علی کا قافلہ ہے۔ جو محبت والے تھے وہ لعنت کرتے تھے کہ تم پر حیف ہے، تم نے اپنے رسول کے خانوادے کو کس حال تک پہنچا دیا۔ حضرات محترم اسی انداز سے یہ قافلہ چلتا چلتا کوفے کے اندر پہنچا۔ ابن زیاد کے سامنے امام علی مقام کا سر مبارک تشت میں رکھ کر ابن زیاد بدن ہاتھ کے سامنے رکھا گیا، اور ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس نے چھڑی امام علی مقام کے ہونٹوں پہ لگائی۔ جب چھڑی امام علی مقام کے ہونٹوں پہ لگی، مجمع میں میرے نبی کے صحابی حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، برداشت نہیں کر سکے، اٹھ کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا او زیاد بدنہاد خبردار، آئندہ یہ چھڑی میرے حسین کے ہونٹوں پہ نہ لگانا، خدا کی قسم میں نے ان اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جس جگہ تو چھڑی لگا رہا ہے اس جگہ میرے نبی جناب محمد مصطفیٰ اپنے نبوت والے ہونٹ لگا کے بوسے دیا کرتے تھے۔ حضرات محترم ہم اس لیے کہتے ہیں اور ہمارے امام کہتے ہیں کہ اہل بیت پاک سے، مولانا حسن رضا خان بریلوی، اہل بیت پاک سے
گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت اور میرا سلام عقیدت ہو اس گھرانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ ابن زیاد نے یہ قافلہ دمشق شمر کے یزید کے پاس بھیج دیا۔ جب یہ قافلہ دمشق میں پہنچنے والا تھا پہلے قاصد گیا، اس نے اطلاع دی کہ آپ کے دشمن کو شکست ہو گئی، استغفر اللہ نعوذ باللہ، اور ان کے سارا آ رہے ہیں آپ کے دربار میں پہنچ رہے ہیں۔ اس نے حکم دیا پورے دمشق کو سجایا جائے، باجے بجائے جائیں، خوشی کا اہتمام کیا جائے، جشن منایا جائے۔ حضرات محترم یہ جشن منایا جا رہا تھا۔ ایک تاجر جو مدینے سے آیا وہاں تجارت کی غرض سے، اس تاجر نے یہ باجے سنے، یہ جشن دیکھا تو پوچھا کہ جناب یہ کیسا جشن منعقد کیا جا رہا ہے؟ اس بندے کا نام کیا تھا؟ وہ ہیں جناب میرے نبی کے صحابی حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب انہوں نے پوچھا تو بتایا گیا کہ امام عالی مقام امام حسین ابن علی کا قافلہ آ رہا ہے۔